حمد و صلاۃ و سلام بہار شریعت درس نمبر 19 دوسرے کے قربانی کے جانور کو بلا اجازت ذبح کرنا، یہ عنوان باندھا ہے انہوں نے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں سے ہم چند مسائل پڑھیں گے، آگے آ رہے ہیں متفرق مسائل، وہ ہم سارے پڑھیں گے۔ فرما رہے ہیں مسئلہ نمبر 38 میں، دو شخصوں نے غلطی سے یہ کیا کہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کی بکری ذبح کر دی، یعنی ہر ایک نے دوسرے کی بکری کو اپنی سمجھ کر قربانی کر دیا، تو بکری جس کی تھی اسی کی قربانی ہوئی، اور چونکہ دونوں نے ایسا کیا لہذا دونوں کی قربانیاں ہو گئی، بشرطے کہ اس کی بکری ہو۔ بھول جانے میں اگر تبادلہ ہو گیا بکریوں کا بھول کر، تو جس کی بکری تھی نا اپنی، اس کی قربانی ہو گئی، اور اس صورت میں کسی پر تاوان نہیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی بکری ذبح شدہ لے لے۔ اور فرض کرو کہ ہر ایک کو اپنی غلطی اس وقت معلوم ہوئی جب اس بکری کو صرف کر چکا، یعنی بانٹ چکا، تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی بکری کھا ڈالی لہذا ہر ایک دوسرے سے معاف کرا لے، اور اگر معافی پر راضی نہ ہو تو چونکہ ہر ایک نے دوسرے کی قربانی کا گوشت بلا اجازت کھا ڈالا، گوشت کی قیمت کا تاوان لے لے، اس تاوان کو صدقہ کرے، کہ قربانی کی گوشت کے معاوضہ کا یہی حکم ہے۔ اگر کوئی قربانی کا گوشت بیچتا ہے، اس کے معاوضے کا حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، اس کو اپنے ضروریات میں خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ تمام باتیں اس وقت ہیں کہ ہر ایک دوسرے کی اس فعل پر کہ اس نے اس کی بکری ذبح کر ڈالی راضی ہو، تو جس کی بکری تھی اسی کی قربانی ہوئی، اور اگر راضی نہ ہوں، یعنی قربانیاں بھول کے ایک دوسری کی بکری کی کر ڈالی اور اب راضی نہیں ہے، تو بکری کی قیمت کا تاوان لے گا، اور اس صورت میں جس نے ذبح کی اس کی قربانی ہوئی، یعنی بکری کا جب تاوان لیا تو بکری ذابح کی ہو گئی اور اسی کی جانب سے قربانی ہوئی، اور گوشت کا بھی یہی مالک ہوا، ذبح کرنے والے۔ جب تاوان لے لیا تو بکری کا مالک وہ بندہ ہو گیا جس نے تاوان دیا۔ آگے آ جائیں جی، متفرق مسائل پر ہی آ جائیں۔ مسئلہ نمبر 50، دوسرے سے قربانی ذبح کرائی، ذبح کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے قصداً بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کو اس جانور کی قیمت دینی ہوگی، پھر اگر قربانی کا وقت باقی ہے تو اس قیمت سے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے اور اس کا گوشت صدقہ کرے، خود نہ کھائے، اور وقت باقی نہ ہو تو اس قیمت کو صدقہ کرے، یعنی وقت باقی ہو تو جانور لے کر اس کو ذبح کرے، اور وقت باقی نہیں ہے تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ 3 شخصوں نے 3 بکریاں قربانی کے لیے خریدی، پھر یہ بکریاں مل گئیں، پتہ نہیں چلتا کہ کس کی کون سی بکری ہے۔ اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک دوسرے کو ذبح کرنے کا وکیل کر دے، سب کی قربانیاں ہو جائیں گی۔ وکیل کر دے کہ تم میری جانب سے کرو، تم میری جانب سے کرو، تم میری جانب سے کرو، کہ اس نے اپنی بکری ذبح کی جب بھی جائز ہے اور دوسرے کی ذبح کی جب بھی جائز ہے، کہ یہ اس کا وکیل ہے۔ اپنی کی تو بھی ٹھیک ہے، اپنی تو پھر اپنی ہو گئی، اگر دوسرے کی تو پھر چونکہ اس کا وکیل ہے، اس کی وکالت میں اس کی قربانی ہو گئی۔ دوسرے سے ذبح کرایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا، کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی قصداً چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی، مجھے کہنے کی کیا ضرورت، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ ادھر 2 باتیں ہیں بھائی سمجھو، ادھر قربانی کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہے، ادھر جانور کے حلال ہونے کا مسئلہ بتا رہا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جانور حلال ہو جاتا ہے، قربانی نہیں ہوتی، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ مسئلہ دراصل قربانی سے تعلق نہیں بلکہ ذبح سے تعلق رکھتا ہے۔ جانور ہی حلال نہیں ہوا بھائی، یہ ذبح کی صورت بتا رہے ہیں۔ قربانی کے لیے گائے خریدی، پھر اس میں 6 شخصوں کو شریک کر لیا، سب کی قربانیاں ہو جائیں گی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کے لیے گائے خریدی، یعنی اپنی قربانی کے لیے اس نے خریدی تھی،
پھر لوگوں کو شریک کر لیا، ارادہ کر لیا، ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن قربانی ہو جائے گی۔ ہاں اگر خریدنے ہی کے وقت اس کا یہ ارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کو شریک کروں گا تو مکروہ نہیں، اور اگر خریدنے سے پہلے ہی شرکت کر لی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اگر غیر مالک نصاب نے قربانی کے لیے گائے خریدی تو خریدنے سے ہی اس پر اس گائے کی قربانی واجب ہو گئی، اب وہ دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے، قاعدہ کلیہ یاد رکھیے، جب فقیر بندہ قربانی کی نیت سے جانور چاہے جتنا بڑا لاکھوں کروڑوں کا ہی خرید لے تو اس کے لیے اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ قربانی کی اقسام میں آپ نے پیچھے پڑھا ہے۔ 5 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی، ایک شخص آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ 4 نے منظور کر لیا اور ایک نے انکار کیا، اس گائے کی قربانی سب کی طرف سے جائز ہو گئی، کیونکہ یہ چھٹا شخص ان 4 کا شریک ہے اور ان میں ہر ایک کا 7ویں حصے سے زیادہ ہے، اور گوشت یوں تقسیم ہوگا کہ 5واں حصہ اس کا ہے جس نے شرکت سے انکار کیا، باقی 4 حصوں کو یہ 5 برابر بانٹتے ہیں، یا یوں کرو کہ 25 حصے کر کے اس کو 5 حصے دو جس نے شرکت سے انکار کیا ہے، باقیوں کو 4 حصے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے انکار کیا تھا، کیوں کہ وہ اپنے گوشت کم ہونے پر انکاری تھا، وہ 5واں حصہ لینے پر راضی تھا۔ اب جب وہ 5واں حصہ لینے پر راضی تھا تو آپ ایسا کرو، قربانی کرو، اس کو کہو بھائی ویسے بھی ہم جو ہے وہ 6 بندے بن رہے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں بھائی اس کے آپ کو 5واں حصہ پورا دے دیں گے، قربانی کی گوشت کے 5 حصے کریں، آپ 5 پر تو راضی تھے، 5واں حصہ اس کو پورا دے دیں، باقی 4 حصے بچ جائیں گے، 4 حصے 5 بندے تقسیم کر لیں، اس طرح قربانی درست ہوگی۔ قربانی کے لیے بکری خریدی اور قربانی کر دی، پھر معلوم ہوا کہ بکری میں عیب ہے مگر ایسا عیب نہیں جس کی قربانی نہ ہو سکے، اس کو اختیار ہے کہ اس کی وجہ سے جو کچھ قیمت میں کمی ہو سکتی ہے وہ بائے سے واپس لے۔ بائے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بیچنے والا، واپس لے، اور اس کا صدقہ کرنا اس پر واجب نہیں۔ اور اگر بائے کہتا ہے کہ میں ذبح کی ہوئی بکری لوں گا اور سمن واپس کر دوں گا تو مشتری اس سمن کو صدقہ کر دے، صرف اتنا حصہ جو عیب کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے اس کو رکھ سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ بڑا گہرا مسئلہ ہے۔ بندے نے بکری خریدی، اس کو ذبح کیا، بعد میں پتہ چلا بھی اس کے اندر عیب تھا، لیکن عیب ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو۔ اگر قربانی ایسا عیب تھا جس میں قربانی نہ ہو تو پھر تو قربانی نہ ہو۔ اب اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو جس سے خریدی تھی اس کو کہے بھائی مجھے اس کا جو عیب تھا اس عیب کی قیمت دو، اس عیب کی قیمت دو۔ مثلا دانت ٹوٹا ہوا ہے، اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے، قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ دانت ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کی جو قیمت کم ہو رہی ہے، قیمت کم ہو رہی ہے، چاہے تو وہ بیچنے والے کو کہے بھی مجھے اس کی قیمت واپس کرو، یہ قیمت کم ہوئی ہے، پھر اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ کہے کہ بھائی مجھے بکری واپس کر دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اب جب وہ پیسے لے رہا ہے تو چونکہ وہ اس قربانی کے بدلے میں لے رہا ہے، قربانی والا واجب تو اس کا ادا ہوا کھڑا ہے، اب وہ مال، اس کا جو سمن اس نے لیا ہے قربانی کے جانور کا، اس کو وہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور رکھ کتنا سکتا ہے؟ رکھ اتنا سکتا ہے جتنا بکری میں عیب تھا اس عیب کی قیمت وہ رکھ سکتا ہے، کیوں کہ اس عیب کے بغیر بھی، اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی، اس عیب کی قیمت کے بغیر بھی اس کی قربانی تو درست ہوئی کھڑی ہے۔ بہت گہرا مسئلہ ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں۔ قربانی کی ذبح کی ہوئی بکری غصب کر لی، غاصب سے اس کا تاوان لے سکتا ہے، مگر اس تاوان کو صدقہ کرنا ضروری ہے کہ یہ اس قربانی کا معاوضہ ہے۔ مالک نصاب نے قربانی کی منت مانی تو اس کے ذمہ 2 قربانیاں واجب ہوں گے، ایک وہ جو غنی پر واجب ہوتی ہے اور ایک منت کی وجہ سے 2 یا 2 سے زیادہ قربانیوں کی منت مانی تو جتنی قربانیوں کی منت مانی سب واجب ہوگی۔ یہ سیدھا مسئلہ ہے، منت کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے اور وہ علیحدہ قربانی ہوتی ہے، نہ کہ وہ سال والی قربانی ہے، آپ کہیں بھی منت بھی آ گئی اور وہ بھی آ گیا، نہ، ہاں 2 حصے لے سکتے ہیں، ایک سے زیادہ قربانی کی سب قربانیاں جائز ہیں، ایک واجب باقی نفلی، اور اگر ایک پوری گائے قربانی کی تو پوری سے واجب ہی ادا ہوگا، یہ نہیں کہ 7واں حصہ واجب ہو باقی نفلی، نہ۔
جب قربانی بندہ گائے کر رہا ہے تو اس کی ایک قربانی ہی ادا ہو جائے گی واجب۔ تنبیہ، قربانی کے مسائل تفصیل کے ساتھ مذکور ہو چکے، اب مختصر طور پر اس کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو۔ قربانی کا جانور ان شرائط کے موافق ہو جو مذکور ہوئیں، یعنی جو اس کی عمر بتائی گئی وہ ہو، اس سے کم نہ ہو، اور ان عیوب سے پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عمدہ اور فربہ ہو۔ قربانی سے پہلے اس سے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کرتے رہیں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لیٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو، اور اپنا دانا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر لیا جائے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم ذبح کرو تو خوبصورت طریقے سے ذبح کرو۔ دیکھو ہمارا اسلام تو اتنا احساس رکھتا ہے جانوروں کا بھی کہ بھائی ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جانور کو جب آپ ذبح کرنے لگیں اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس کو لٹاتے ہوئے، اس کو گراتے ہوئے ایسی بے دردی سے نہ گراؤ کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، کمر کے پنجرے گائے کے لوگ توڑ دیتے ہیں گراتے گراتے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس کا جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس پر جو ہے نا چمڑا شروع کر دیتے ہیں اتارنا، بہت سے ایسے مسائل۔ دیکھو اسلام نے اتنا درد رکھا ہے، آج وہ لوگ ہمیں سمجھائیں گے، اب میں کیا لفظ ان کے متعلق استعمال کروں، کہ جنہوں نے جو انسانیت کے عالمی لیول پر قاتل ہیں، عالمی سطح پر قاتل ہیں انسانیت کے، انسان کے اعضاء کی جنہوں نے بولیاں لگائی ہیں، وہ ہمیں انسانیت سکھائیں گے کہ تمہارے اسلام میں انسانیت نہیں ہے، معاذ اللہ، تلوار کا مذہب ہے۔ سنو، ہماری تلوار جب چلتی ہے تو زمین کو پاک کرنے کے لیے چلتی ہے، دین حکومت بنتی ہے تلوار کے ساتھ اور چلتی ہے تعلیم کے ساتھ۔ ذبح کے لیے دعا پڑے جی، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھے، اسے پڑھ کر ذبح کر دے، قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللهم تقبل مني كما تقبلت من خلیلك ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح ذبح کرے کہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ یہ وہ جو پیچھے ہڈی چھڑاتے ہیں، اس کا چھڑانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور چھڑانا بھی نہیں چاہیے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ 3 رگیں کٹ جانا ذبح کے لیے کافی ہے، ذبح ہو جاتا ہے، اس سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرہ تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نہ نکل جائے، اس کے نہ پاؤں وغیرہ کاٹیں نہ کھال اتاریں، اور اگر دوسری کی طرف سے ذبح کرتا ہے تو منی کے بجائے من کے بعد اس کا نام لے، اور اگر وہ مشترک جانور ہے جیسے گائے اونٹ وزن سے گوشت تقسیم کیا جائے، محض تخمینہ اندازہ، تخمینہ لکھا ہوا ہے، اندازہ سے تقسیم نہ کریں۔ پھر اس گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقراء پر تصدق کرے اور ایک حصہ دوست و احباب کے یہاں، یہ مستحب عمل بتا رہے ہیں، واجبات کے یہاں، اور ایک حصہ دوست و احباب کے یہاں بھیجے، اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، اور اس میں سے خود بھی کچھ کھا لے، اور اگر اہل و عیال زیادہ ہوں تو 1/3 سے زیادہ، بلکہ کل گوشت بھی گھر کے صرف میں